اگر جسم سے کوئی خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے اگر آپ خون نکلواتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ روزہ جب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو، جب کوئی چیز آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تب روزہ ٹوٹتا ہے، یا حلق سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ جسم سے کوئی چیز جب باہر نکلتی ہے، جیسے خون نکلتا ہے یا الٹی خود بخود آ جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا ذکر بعض روایات میں ہی پایا جاتا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھلے لگوانے سے یا جسم سے خون نکلوانے سے منع فرمایا تھا۔ پہلے زمانے میں کپنگ تھراپی کروائی جاتی تھی اور جسم سے فاسد خون نکلوایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں وہ خون نکلوانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، بعض محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ روزے کی حالت میں جب پشنے لگوائے جاتے ہیں، جسم سے زیادہ خون نکالا جاتا ہے تو اس سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اس کا ذکر ہمیں صحیح بخاری کی روایت میں ملتا ہے، حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ سے روایت ہے، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں حجامے کو روزے دار کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مگر ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کہ ویکنس ہو جائے تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا، کپنگ تھراپی کروائی۔ اور اسی طرح سنن دارقطنی میں بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے حجامے کی رخصت عطا فرمائی ہے، کپنگ تھراپی کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ بات مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ روزے دار کے لیے حجامے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ تو اندر کوئی چیز داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز باہر نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے بھی یہی لاجک پیش کیا۔ اور اسی طرح حضرت الموطأ امام محمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعد اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روزے کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، کپنگ تھراپی کروایا کرتے تھے۔ تو ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر جسم سے کوئی خون نکلتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے اگر آپ خون نکلواتے ہیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے شوگر ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب شوگر ٹیسٹ کروائی جاتی ہے تو جسم سے خون کا ایک ڈراپ لیا جاتا ہے، سوئی مار کر یا کسی بھی طرح اسے نکالا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجامہ کروایا ہے، کپنگ تھراپی کروائی ہے، اور کپنگ تھراپی میں تو بہت زیادہ خون نکلتا ہے، تو شوگر سے تو بالکل بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی کمزوری لاحق ہوتی ہے اتنی خون نکلنے سے، تو شوگر ٹیسٹ کروانے سے بالکل بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح جو اگر کسی کو چوٹ لگ جائے اور اس سے اگر اسے کوئی خون نکل آئے جسم سے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔